السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اے آئی آن لائن پر۔ آج میں حاضر ہوں ایک بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ابھی جو سینٹ اپ ایگزام 2024 میں ہوا ہے اس کے سوال نامہ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو بھی سوال نامہ میں آبجیکٹیو کوشچن ہے یا پھر سبجیکٹیو کوشچن ہے سب ایک ہی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہوگی لیکن آپ اطمینان بنائے رکھیں، سارے سوال کا جواب انشاءاللہ صحیح بتایا جائے گا۔ اگر کوئی بھی سوال کا جواب غلطی ہو جائے تو آپ کمنٹ ضرور دیکھ لیں گے، میں وہاں پن کر دوں گا۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو اب شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے سیکشن اے میں 100 معروضی سوالات ہیں جس میں سے آپ کو 85 سوالات کا جواب دینا تھا۔ اگر آپ اس سے زیادہ دیں گے فائنل ایگزام میں بھی تو شروع کے جو 50 کوشچن ہوں گے اسی کو جو ہے وہ ویلڈ مانا جائے گا۔ تو چلیے ہم سیدھے آبجیکٹیو کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں سیکشن اے میں آپ دیکھ رہے ہیں کوشچن پہلے تو یہاں لکھا گیا ہے کہ درج ذیل معروضی سوالات میں سے 50 کا صحیح جواب منتخب کریں۔ 50 سے زیادہ کے جواب دینے پر شروع کے ہی 50 سوالات جانچ کیے جائیں گے۔ تو فرسٹ کوشچن ہے رقیہ بھابھی کس افسانے کا کردار ہے؟ تو رقیہ بھابھی کٹی ہوئی شاخ کے نہیں ہے، کٹی ہوئی شاخ کے بھابھی جان، یہی جو ہے بھابھی جان اس کے مصنف سہیل عظیم آبادی ہے، اسی افسانے کا کردار رقیہ بھابھی ہے۔ آگے ہے درج ذیل میں قمر جہاں کی تصنیف کون ہے؟ چارہ گھر، آخری تحفہ، انوکھی مسکراہٹ یا پھر چار چہرے؟ تو چارہ گھر جو ہے وہ قمر جہاں کا تصنیف ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش جو ہے وہ پٹنہ شہر میں ہوئی تھی۔ آگے ہے سوال نمبر 4، اختر کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ تو اختر جو ہے وہ جمیلہ، سکینہ، خالدہ یا پھر راشدہ؟ تو وہ جمیلہ نام کی ایک لڑکی تھی جس سے اختر شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ کوشچن بھابھی جان افسانہ جس کے مصنف سہیل عظیم آبادی ہے وہاں سے لیا گیا ہے، جس میں بھابھی جان کے دیور کا نام اختر ہے، یہی کوشچن ہے۔ آگے ہے سید کا کون سا مضمون آپ کے نصابی کتاب میں شامل ہے؟ تو ہمارے نصاب میں جو ہے وہ ریا، آپشن ڈی۔ بھیم راؤ امبیڈکر کس ذات سے تعلق رکھتے تھے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا مہار ذات سے۔ زمین کس کا طواف کرتی ہے؟ تو زمین کس کا طواف کرتی ہے؟ سورج کا طواف کرتی ہے۔ اور سورج کس کا طواف کرتی ہے یہ آپ کمنٹ میں ہمیں بتائیں۔ ناول توبۃ النصوح میں مرکزی کردار کون ہے؟ تو ناول توبۃ النصوح میں مرکزی کردار جو ہے وہ نصوح ہے۔ بیدی سے انٹرویو لینے والے کون ہیں؟ تو عصمت چغتائی ہیں۔ دن عید اور رات شب برات ہونا کا کیا مطلب ہے؟ تو دن عید یعنی خوشی، اور شب برات کا مطلب بھی وہ بھی رات بھی جو ہے وہ خوشی کا، تو یعنی اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ بہت ہی زیادہ خوشی، ایک پر ایک آفر مل گیا۔ عرض کا ہم صوت کا مطلب ایک جیسا، ہم معنی الفاظ، تو عرض جیسا کون ہے؟ عین سے جو ہے عرض وہ۔ یہاں مت آؤ، اس جملے میں مت آؤ کون فعل ہے؟ جی ہاں، تو یہاں پر روکا جا رہا ہے کہ یہاں مت آؤ، تو فعل نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی طرح فعل امر کسے کہتے ہیں؟ جس میں حکم یا گزارش ہو اسے ہم فعل امر کہتے ہیں۔ فعل ماضی تو آپ جان ہی رہے ہو، گزرے ہوئے زمانہ کو، اور فعل حال موجودہ زمانہ کو کہتے ہیں۔ حکم کی جمع کیا ہے؟ تو حکم کی جمع آپشن بی احکام۔ درج ذیل میں اس میں اعلیٰ کون ہے؟ تو اس میں اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ جس سے کسی اوزار کا علم ہو یا کسی بھی چیز کو ہم ہاتھ میں لے کر کام کریں اسے ہم اس میں اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو قلم، کرسی، کتاب، کاپی، قلم ہو جائے گا، ہے نا۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، آگے ہے میں کتاب، کیا ہوگا یہاں پر؟ میں کتاب پڑھتا ہوں، نون گنہ کے ساتھ۔ سوال نمبر 16 میں شامل نصاب نظم و ملاقات کس زبان کی نظم ہے؟ یہ کوشچن جو ہے وہ روشنی حصہ دوم سے لیا گیا ہے، سمجھے؟ تو کس زبان
کی نظم ہے؟ تو یہ جو ہے یہ ملیالم زبان کی نظم ہے۔ اور اس کے مصنف کون ہے؟ تو نظم وہ ملاقات جو ہے اس کے مصنف جو ہے وہ کے سچیدانند ہے۔ آگے ہے گوپی ناتھ کی افسانے کا کردار ہے، تو گوپی ناتھ کی افسانے کا کردار ہے تو وہ سیکنڈ ہینڈ جو ملیالم افسانہ ہے جس کے مصنف یعقوب محمد بشیر ہے، اسی افسانے کا کردار ہے۔ کنڑ زبان کس صوبہ میں بولی جاتی ہے؟ جی ہاں، کنڑ زبان جو ہے وہ کس صوبہ میں بولی جاتی ہے؟ تو کرناٹک صوبہ میں، یعنی کرناٹک راجیہ میں بولی جاتی ہے۔ اور آپ کو کنڑ افسانہ کون سا پڑھنا ہے؟ تو سورج کا گھوڑا، جس کے مصنف یو آر اننت مورتی ہے۔ اردو اور ہندی میں کیا رشتہ ہے؟ تو ماں جائی بہنوں کا رشتہ جو ہے وہ اردو اور ہندی میں ہے۔ سومیشور ترادوئی کا کون تھا؟ جی ہاں، شوہر، باپ، بھائی یا پھر دوست؟ تو شامیشور جو ہے وہ ترادوئی کا بھائی تھا۔ بیدی کو اردو افسانے کا خدا کس نے قرار دیا؟ کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، سعادت حسن منٹو یا پھر قرۃ العین حیدر؟ تو خواجہ احمد عباس نے جو ہے وہ بیدی کو اردو افسانے کا خدا قرار دیا تھا، یہاں پر نا چھوٹا ہوا ہے۔ چکبست کی پیدائش کب ہوئی؟ جی ہاں، وہی چکبست جن کا آپ کے نصاب میں جو ہے وہ ایک یہ پڑھنا ہے نظم مناظر قدرت، یا جسے آپ کہتے ہیں مناظر فطرت، وہیں سے یہ کوشچن لیا گیا۔ تو چکبست کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو چکبست کی پیدائش جو ہے وہ 1882 عیسوی میں ہوئی تھی۔ انڈیا گیٹ کس کی نظم ہے؟ تو انڈیا گیٹ کے مصنف جو ہے وہ جگن ناتھ آزاد ہے۔ چکبست جو ہے وہ مناظر قدرت یا مناظر فطرت کے ہیں۔ اسی طرح پرویز شاہدی جو ہے وہ ہم نوجوان کے ہیں۔ اسی طرح ندا فاضلی جو ہے وہ نظم بہت آسان تھی پہلے، یا پھر ایک اور ہے نظم جس کا نام ہے بہت بجلی کا کھمبا، اس کے مصنف ندا فاضلی۔ مثنوی کے کیا معنی ہیں؟ تو دو کے معنی ہیں۔ غالب کا پورا نام کیا ہے؟ تو غالب کا آپ کو معلوم ہوگا، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ پروین شاکر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جی ہاں، پروین شاکر کی پیدائش جو ہے وہ کراچی میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے عرفان صدیقی نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ نفسیات، عمرانیات، تاریخ یا پھر سیاسیات؟ تو عرفان صدیقی جو ہے وہ عمرانیات مضمون میں ایم اے کیا۔ اردو میں گیت کی شمولیت کس شاعری کے ذریعے ہوئی؟ جی ہاں، تو ہندی شاعری کے ذریعے جو ہے وہ اردو میں گیت کی شمولیت ہوئی تھی۔ سلام مچھلی شہری کا اصل نام کیا ہے؟ تو سلام مچھلی شہری کا اصل نام جو ہے وہ عبدالسلام ہے۔ درج ذیل میں واو مادولہ کس لفظ میں ہے؟ جی ہاں، کس لفظ میں ہے واو مادولہ؟ تو وہ واو جسے ہم کھل کر نہیں پڑھتے ہیں، لکھا تو جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھیے خواب، خواب میں اگر آپ پڑھیں گے تو خے الف زبر خا بے معقوف اس طرح سے لگے گا، یعنی واو سائلنٹ ہے یہاں پر، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ واو مادولہ کہتے ہیں۔ اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 7 قسمیں ہیں۔ درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ جی ہاں، کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نا تمہارا خواب چور چور ہو گیا، تو خواب کیا ہوا؟ مذکر۔ قید کا مترادف کیا ہے؟ تو قید کا مترادف جو ہے یہاں پر بند ہے۔ درج ذیل میں کنیت کی نشاندہی کیجیے۔ جی ہاں، کنیت کسے کہتے ہیں؟ جس میں ماں باپ کا نام شامل ہو۔ شاد تو یہ تخلص ہے، لڈو عرف ہے، بلبل ہند تو یہ لقب ہو گیا۔ اسی طرح ابن علی، جی ہاں ابن علی جو ہے وہ کنیت ہے۔ درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ تو پیاس، پیاسی تو ہے، کہتے ہیں نا پیاس بجھ گئی، تو کیا ہوگا؟ پیاس۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 36۔ سوال نمبر 36 میں ہے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر آرام کرنا، جلدی کرنا، یا پھر اڑنا، یا پھر گھوڑے کی سواری کرنا؟ تو کیا ہوگا؟ یہ ہو جائے گا جلدی کرنا۔ پھر ہے میرے پاس ایک پرانی ٹوپی تھی، اس جملے میں ٹوپی کیا ہے؟ صفت، موصوف، ضمیر، فعل؟ جی ہاں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے صفت۔ نیکسٹ ہے درج ذیل میں اس میں ظرف کی نشاندہی کیجیے۔ ظرف کسے کہتے ہیں؟ جس سے مقام یا پھر وقت کا پتہ چلے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ظرف۔ اس میں ظرف کہتے ہیں۔ تو مدرس ہے، درسگاہ ہے، درس ہے یا پھر تدریس؟ تو درسگاہ، جہاں ہم پڑھنے کی جگہ ہے نا۔ پننا لال پٹیل کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ واترک کے کنارے، خالی صندوق، انگریزیہ بابو یا پھر ارجن؟ تو صحیح جواب ہے آپشن اے۔
मधुकांत के ससुर का क्या नाम था? तो आपको मालूम होगा फूल बाबू जो है ये है। अमृता प्रीतम की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो आपको मालूम होगा कि वारिस शाह से जो है वो आपके निसाब में शामिल है। शबनम कमाली किस ज़िला में पैदा हुए? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया या फिर दरभंगा? तो आपको मालूम होगा कि सीतामढ़ी ज़िला में 1938 में शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी। इनका आपके निसाब में हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल पढ़ना है। महमूद की अहलिया का नाम क्या था? महमूदा, आयशा, ज़ुबैदा या फिर खालिदा? तो ज़ुबैदा जो है वो महमूद की अहलिया का नाम था। अफसाना आशियाना में मरकज़ी किरदार कौन है? तो वैसे तो अफसाना आशियाना में ज़रीना है जो सिराज की वालदा थी, यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसलिए इसमें बरकत अली सिद्दीकी और सिराज दोनों है इस अफसाने का किरदार। तो आप इन दोनों में से, ये सवाल ही असल में गलत है क्योंकि मरकज़ी किरदार पूछा गया है तो उस हिसाब से ज़रीना है। अगर ज़रीना नहीं है तो फिर एक ऑप्शन देनी चाहिए था, बरकत अली सिद्दीकी या फिर सिराज। तो खैर आप देख लें। सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई? तो सर सैयद की पैदाइश जो आपको मालूम होगा कि सर सैयद की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में हुई थी और इनकी वफ़ात 1898 में अलीगढ़ में हुई थी। मज़मून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मज़मून निगार कौन हैं? तो आपको मालूम होगा कि प्रोफेसर लुत्फ़ुर्रहमान हैं। 2009 जैसा सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? तो 123 साल का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? तो इनकी पैदाइश जो है वो 1836 ईस्वी में हुई थी। गालिब के खतूत के कितने मजमूए हैं? तो 2 है, एक है उद हिंदी और एक है उर्दू मुअल्ला। और इनका आपके निसाब में एक मरसिया पढ़ना है जिसका नाम है आरिफ की मौत पर, तो इसलिए इसका सही जवाब है 2। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी अफादी का असल नाम जो है वो है मेहदी हसन। शामिल निसाब नज़्म मुनाज़िर फ़ितरत जिसे आप कुदरत के नाम से भी जानते हैं कि शायर कौन है? तो आपको मालूम होगा कि इनके शायर जो है वो पंडित बरज नारायण चकबस्त है। उसी तरह निदा फाजली का आपके निसाब में नज़्म बहुत आसान थी पहले या फिर बिजली का खंबा है शामिल। उसी तरह परवेज़ शाहिदी है, इनका आपके निसाब में हम नौजवान हैं। और शौक़ लखनवी जो है इनका आपके निसाब में एक मसनवी पढ़ना है जिसका नाम है ज़हरे इश्क। जगन्नाथ आज़ाद मुहक्किक की हैसियत से क्या कहलाते थे? माहिर इक़बालियात, माहिर लिसानियात, माहिर नफ्सियात या फिर माहिर सर सैयद? तो जगन्नाथ आज़ाद मुहक्किक की हैसियत से जो है वो माहिर इक़बालियात कहलाते थे। निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो निदा फाजली की पैदाइश ग्वालियर में हुई थी। दर्जे ज़ैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। डिनर के साये में फ़ौजी क्या है? ऐड होती है, ग्रेड होती है या प्रेड होती है या ग्रेट होती है? तो डिनर के साये में फ़ौजी जो है वो प्रेड होती है। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो खड़ा डिनर जिसके मुसन्निफ सैयद मोहम्मद जाफ़री है वहीं से लिया गया है, जो आपके निसाब में सफ़ा नंबर 147 में है। सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश कब हुई थी? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश 1905 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज़ है? फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी या फिर हिंदी? जी हाँ, तो लफ्ज़ मरसिया रसा से निकला है जो अरबी ज़बान से माखूज़ है। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे हम क्या कहते हैं? गैर मुरद्दिफ़। मसनवी बहरुल मुहब्बत के मसनवी निगार कौन है? जी हाँ, तो वो कौन है? तो वो है ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी। मसहफ़ी की वफ़ात कब हुई थी? तो इनकी वफ़ात जो है वो 1824 में हुई थी। अंधेरे में घर का दिया से क्या मुराद है? तो औलाद का होना। दर्जे ज़ैल में मुहम्मल लफ्ज़ किसे कहते हैं? तो मौजू जिसका कोई माने हो, जैसे रोटी, और अगर उसी तरह वोटी में बोल दिया तो इसका कोई माने नहीं, तो मुहम्मल उसे ही कहते हैं। जैसे काम वाम, तो वाम यहाँ पर जो है ये मुहम्मल लफ्ज़ हो गया। उसी तरह अगर हम कहते हैं काम तो ये मौजू है। उसी तरह रोटी, अगर वोटी रहता तो वो फिर मुहम्मल हो जाता जिसका कोई माना न हो।
قلم ولم، ولم اگر رہتا تو آپ مہمل کہہ دیتے ہے نا. تم سب پڑھتے ہو اس جملے میں تم سب کون سا صیغہ ہے؟ جی ہاں، تو کون سا ہے یہ؟ واحد متکلم، جمع حاضر، واحد غائب یا پھر جمع غائب؟ تو یہ ہے جمع حاضر. درج ذیل میں اس میں مکبر کی نشاندہی کیجئے. مکبر یعنی بڑا اور مصغر یعنی چھوٹا. جیسے باغ رہتا تو باغ بڑا ہوا اور باغیچہ چھوٹا ہوا، تو باغیچہ مصغر ہے. کتابچہ، کتابچہ بھی مصغر ہے. دریچہ، در رہتا تو وہ مکبر کہلاتا. در یعنی جو گیٹ دروازہ مین ہوتا ہے وہ. اسی طرح کھڑکی والا جو کھڑکی ہو گیا وہ دریچہ کہلائے گا، چھوٹا دروازہ. اسی طرح ڈبہ. تو یہ جو ہے آپشن ڈی صحیح ہے، مکبر ہے. یہ کپڑا پرانا ہے اس جملہ میں پرانا کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کپڑا پرانا ہے اس جملے میں پرانا کیا ہے؟ تو یہ جو ہے یہ صفت ہے. آگے دیکھیے آگے کیا ہے؟ خرد کی ضد کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ کلاں ہے. درج ذیل میں لاحقہ کی تلاش کیجیے. سابقہ یعنی پہلے، لاحقہ یعنی بعد. تو اس میں کون ایسا لفظ ہے جس میں لاحقہ چھپا ہوا ہے؟ جی ہاں، لاحقہ یعنی بعد والا. تو غسل خانہ ہی ہے. دیکھیے غسل خانہ، غسل اور خانہ، جیسے دوا خانہ، تو خانہ لگا دیا نا، لاسٹ میں ہے خانہ، تو اس لیے یہ غسل خانہ ہو گیا. درج ذیل میں اس میں معرفہ کی نشاندہی کیجیے. فل، ندی، زید یا پھر شہر. اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے کسی خاص چیز کا علم ہو. تو جیسے زید، زید سے پتہ چل رہا ہے کہ اچھا کسی ایسے شخص کا نام لیا جا رہا ہے جسے ہم جان رہے ہیں. لیکن پھل سے کون سے پھل پتہ نہیں چل رہا ہے آپ کو. اس میں کوئی بھی پھل ہو سکتا ہے، آم، جامن، کیلا وغیرہ وغیرہ. ندی اگر کہہ دیے تو اس سے یہ نہیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون سی ندی کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح شہر بھی کہہ دیے تو کس شہر کی بات ہو رہی ہے اس سے اندازہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ سب اس میں نکرہ ہے، اور خاص جو ہو اسے ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں. راشد روٹی کھاتا ہے اس جملے میں روٹی کیا ہے؟ تو اس جملے میں روٹی جو ہے وہ اس میں فاعل تو ہے نہیں، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. اس میں مفعول ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیے. فعل فاعل مفعول میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. بہار کی ضد کیا ہوگی؟ تو خزاں. درج ذیل میں اس میں تعداد کی نشاندہی کیجئے. تو اس میں تعداد اس میں کون سی ہے؟ گنتی 50. درج ذیل میں سابقہ، وہاں پر لاحقہ تھا، اب یہاں پر سابقہ پوچھا جا رہا ہے. تو با لگا کر دیکھیے، با خبر، با اثر، اس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں نا. تو با خبر. چلیے آگے دیکھیے سوال نمبر 72 میں ہے. درج ذیل میں اس میں نکرہ پوچھا جا رہا ہے. وہاں پر اس میں معرفہ تھا، اس میں نکرہ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے. تو راشد بھی نہیں ہے، پٹنہ بھی نہیں ہے، گنگا بھی نہیں ہے، پہاڑ ہے. کس پہاڑ کی بات ہو رہی ہے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے یہاں پر. تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا اس میں نکرہ. آگے ہے مبارک عظیم آبادی کی پیدائش جو ہے وہ کہاں ہوئی؟ مظفر پور، نالندہ، گیا یا پھر دربھنگا. تو ان کی پیدائش جو ہے وہ دربھنگا ضلع میں ہوئی تھی. شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو شبنم کمالی کی پیدائش 1938 میں ہوئی، لیکن آپشن میں چاروں آپشن میں 1938 سے. تو اب یہاں پر آپ کو کس مہینے میں ہوئی، کس ڈیٹ کو ہوئی، یہ سب بھی یاد رکھنا پڑے گا. تو 22 جولائی 1938 میں شبنم کمالی کی پیدائش پکھریرا جو سیتامڑھی ضلع میں ہے وہاں ہوئی تھی. قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام سید عطاء الحق. نگار عظیم کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ گرد آوارگی، یادوں کی بارات، اپنی تلاش میں یا پھر گرد راہ، گرد راہ. تو نگار عظیم کے سفر نامے کا نام جو ہے وہ آپشن اے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں گرد آوارگی وہ ہے. کیوٹو میں گلوبل وارمنگ کانفرنس کب ہوا؟ 2002 یا 5 یا پھر 7 یا پھر 2009 میں. تو 2007 عیسوی میں جو ہے وہ کیوٹو میں گلوبل وارمنگ کانفرنس ہوا تھا. نظام شمسی میں زمین کی کیا حیثیت ہے؟ تارہ، طیارہ، ذیلی سیارہ یا پھر سیارہ. آپشن سی میں، آپشن ڈی میں. درج ذیل میں ڈاکٹر عبد المغنی کی کتاب کون ہے؟ یادگار غالب، آب حیات، الفاروق یا پھر تشکیل جدید. تو تشکیل جدید جو ہے وہ ڈاکٹر عبد المغنی کی کتاب ہے. ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ عبد المغنی، لطف الرحمن، سر سید احمد خاں یا پھر خواجہ حسن نظامی. تو ادب کی پہچان کے جو ہے وہ ڈاکٹر عبد المغنی ہے.
والدہ کے انتقال کے بعد بھیم راؤ کی پرورش کس نے کی تھی؟ جی ہاں، تو دیکھیں اس میں والدہ کے انتقال کے بعد تو سب سے پہلے والدہ کا کیا نام ہے؟ بھیما بائی۔ اب ان کی جب ڈیتھ ہو گئی تب پوچھا جا رہا ہے کہ ان کی پرورش یعنی دیکھ بھال کس نے کی؟ تو اب یہاں پر ان کے والد کا نام تھا رام جی مالو جی سکپال۔ تو آپ کے کتاب میں لکھا گیا ہے کہ رام جی مالو جی سکپال کی بہن نے پرورش کی والدہ کے انتقال کے بعد۔ تو اب رام جی مالو جی سکپال جو ہے وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے والد صاحب تھے، اور ان کی بہن کی بات ہو رہی ہے تو پھر آپشن میں دیکھیں پھوپھی لکھا گیا ہے، جبکہ آپ کے کتاب میں پھوپھی نہیں ہے، وہاں پر لکھا گیا ہے رام جی مالو جی سکپال کی بہن۔ تو پھر آپ کو خود بخود یہاں پر دماغ لگانا پڑے گا کہ وہ پھر کون ہوئی ان کے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے، تو وہ پھوپھی ہوئی۔ آگے دیکھیے لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو ان کی پیدائش 1941 عیسوی میں ہوئی تھی۔ شہباز کس اخبار کے مدیر تھے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دارالسلطنت، یہ VVI کوشچن ہے، کہ مدیر تھے۔ شہباز کی وفات کب ہوئی تھی؟ 30 نومبر 1908 یا پھر 30 دسمبر کو یا 30 جنوری یا پھر 30 فروری۔ تو یہاں پر چاروں آپشن میں اسی طرح دیا گیا ہے 1908۔ اب آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کس مہینے میں ہوئی اور کس ڈیٹ کو ہوئی۔ تو 30 نومبر 1908 میں شہباز کی وفات ہوئی تھی، یعنی ڈیتھ ہوئی تھی۔ مہدی افادی کے والد کیا تھے؟ وکیل، ڈاکٹر، تاجر یا پھر کورٹ انسپیکٹر؟ تو یہی تھے آپشن ڈی میں جو ہے کورٹ انسپیکٹر پولیس وہ تھے۔ پرویز شاہدی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو پرویز شاہدی کی جو ہے ہمارے نصاب میں جو ہے وہ ہم نوجوان جو ہے وہ نظم شامل ہے۔ اسی طرح انڈیا گیٹ ہے، اس کے مصنف جگن ناتھ آزاد ہے۔ بجلی کا کھمبا کے مصنف جو ہے وہ ندا فاضلی ہے، اور ایک اور ہے ندا فاضلی کا جس کا نام ہے نظم بہت آسان تھی پہلے۔ اسی طرح کھرا ڈنر، تو اس کے مصنف کون ہے؟ سید محمد جعفری ہے، جو ایک ظریفانہ نظم ہے۔ مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ محمد حامد خان، تصدق حسین خان، آغا علی خان یا پھر واجد علی خان؟ تو کیا تھا؟ جی ہاں، تو مرزا شوق کا اصل نام پوچھا جا رہا ہے، تو مرزا شوق کا جو ہے وہ تصدق حسین خان ہے۔ بقاؤلی زین الملک کے سامنے اپنے آپ کو کس نام سے پیش کرتی ہے؟ تو یہ جو ہے نا ابن فیروز کے نام سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ حسن نعیم نے کس شاعری کا گہرا مطالعہ کیا تھا؟ جدید شاعری، رومانی شاعری، قدیم شاعری یا پھر کلاسیکی شاعری؟ تو یہ کلاسیکی شاعری کا جو ہے وہ گہرا مطالعہ کیا تھا۔ کون؟ حسن نعیم۔ آگے ہے پروین شاکر کس حیثیت سے مشہور ہوئی؟ افسانہ نگار، غزل گو، مرثیہ گو یا پھر ناول نگار؟ تو غزل گو۔ آگے ہے عرفان صدیقی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1933، 1936، 1939 یا پھر 1942 میں؟ تو عرفان صدیقی کی جو ہے پیدائش جو ہے وہ 1939 میں ہوئی تھی۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ درج ذیل مصرع کو مکمل کرے۔ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں کیا بجھاتے ہیں چراغ، یا سجاتے ہیں چراغ، یا جلاتے ہیں چراغ، یا پھر بچاتے ہیں چراغ؟ تو کیا ہوگا یہاں پر؟ تو یہ ہوگا جلاتے ہیں چراغ۔ اور یہ جو ہے مصرع یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ تو احمد فراز کے غزل سے لیا گیا ہے۔ احمد فراز کا تعلق کس ملک سے ہے؟ تو ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اس کے بعد غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ تو غالب کی پیدائش جو ہے وہ 1797 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اور کہاں ہوئی تھی؟ تو ان کے نانی کا گھر آگرہ ہے، وہاں ہوئی تھی۔ اور ان کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ تو 1869 میں دہلی میں ہوئی تھی، جہاں ان کا مزار ہے۔ تو آپ ضرور یاد رکھیں گے کیونکہ یہاں سے کوشچن پوچھا ہی جاتا ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، کہاں پیدائش ہوئی، کہاں وفات ہوئی، اور مزار کہاں ہے۔ اسی طرح غالب کے خطوط کے کتنے مجموعے ہیں؟ تو 2 ہیں، اردو معلیٰ اور عود ہندی۔ اسی طرح ان کے کل کتنے خطوط ہیں منظر عام پر آ چکے؟ تو 900۔ یہ سب چیزیں آپ یاد رکھیے گا۔ نظم بہت آسان تھی پہلے کے شاعر کون ہیں؟ چکبست، غالب، ندا فاضلی یا پھر پرویز شاہدی؟ تو نظم بہت آسان تھی پہلے کے شاعر جو ہے وہ ندا فاضلی ہے۔ افسانہ ارجن کا ترجمہ کس نے کیا؟ تو شافع قدوائی جو ہے وہ افسانہ ارجن کا ترجمہ کیا۔ اور افسانہ ارجن جو ہے اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف جو ہے وہ
महाश्वेता देवी है जो बंगला कहानी है। बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? अमृता प्रीतम, अरुण कोल्हटकर, के सचिदानंद या फिर सीताकांत महापात्रा। तो बारिश की एक सुबह उड़िया नज़्म है जिसके मुसन्निफ जो है वो सीताकांत महापात्रा है। आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ ज़ैल में कौन है? आफताब, खुर्शीद, उफ़क़ या फिर आसमान ही है। दर्जे ज़ैल मिसरा को मुकम्मल करें। क़ल्बो जामे हुस्न की क्या रह जाएगी? तो ये जो है ये क़ल्बो जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी। और ये कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन? तो ये जो है गज़ल जो एक है हसन नईम की, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में मैं 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट ज़रूर देख लें अगर कोई सवाल गलत हो तो। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। दर्जे ज़ैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखे। तंदुरुस्ती, इल्म की अहमियत, ईद, जवाहरलाल नेहरू या फिर टेलीविज़न। तो ईद पर मैं बता चुका हूँ, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखें। अपने वालिद के पास एक ख़त लिखिए जिसमें किताबें ख़रीदने के लिए रुपया तलब कीजिए, या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें अपनी बड़ी बहन की शादी में शिरकत के लिए एक हफ़्ता की फ़ुर्सत का जिक्र हो। तो दरख्वास्त लिखने का तरीक़ा या फिर ख़त लिखने का भी तरीक़ा मैं बता चुका हूँ, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखें। एक वीडियो आप देख लेंगे दरख्वास्त लिखने का, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दरख्वास्त किस तरह से लिखना है। आगे है दर्जे ज़ैल सवालात में से किसी 10 सवालात का जवाब दीजिए। 20 क्वेश्चन है जिसमें से 10 का ही जवाब देना है। तो हम्द में किसकी तारीफ बयान की जाती है पूछा जा रहा है। तो हम्द में जो है वो हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। उसी तरह पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया? जी हाँ, तो कौन सा जादुई मंत्र जो है वो तलबा को अब्दुल कलाम साहब बताए थे, ये पूछा जा रहा है। तो आप जब किताब खोलेंगे और उसमें ग्लोबल वार्मिंग से मुताल्लिक जो क्वेश्चन चैप्टर है वहाँ से आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर इसका जवाब आपको मिल जाएगा। खैर मैं फिर भी आपको बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अब्दुल कलाम साहब जो है वो क्या कहते हैं, ऐसा जादुई मंत्र बताया कि कम से कम 10 से 17 साल के उम्र वाले जो 20 लाख बच्चे सिर्फ 5-5 दरख्त लगा देते हैं तो हम जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसला से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो यही चीज़ अब्दुल कलाम साहब जो है वो बताए थे। आगे देखिए, सर सैयद की तरबियत किसके ज़ेरे साए हुई? तो वालदा के ज़ेरे साए हुई, और उस वालदा का क्या नाम था? तो अज़ीज़ुन्निसा बेगम। गालिब के वालिद का क्या नाम था? तो गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए? तो कब पैदा हुए? तो 1828 में पैदा हुए। और कहाँ पैदा हुए? तो गोरखपुर में पैदा हुए। आगे है मिर्ज़ा शौक़ की 2 मसनवियों के नाम लिखे। तो ज़हरे इश्क, बहारे इश्क, फ़रेबे इश्क, ये सब मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी हैं। उसी तरह अफसाना अंग्रेजिया बाबू के 2 किरदारों के नाम लिखिए। तो इनके 2 किरदार पूछा जा रहा है, तो मधुकांत और जेठलाल। उसी तरह लक़ब की तारीफ़ कीजिए। तो वह नाम जो आवाम की तरफ से मिले उसे हम लक़ब कहते हैं। अब मिसाल भी पूछा गया है, तो जैसे शेरे बिहार, उसी तरह बुलबुले बंगाल, शेरे हिंदुस्तान, उसी तरह बुलबुले शिराज, ये सब लक़ब की मिसाल है। आगे है कि परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए? जी हाँ, तो ये जो है परवीन शाकिर के वालिद साहब पाकिस्तान चले गए थे। उड़िया ज़बान हिंदुस्तान के किस सूबा में बोली जाती है? तो उड़िया ज़बान जो है वो हिंदुस्तान के कर्नाटक जो है एक सूबा जिसे आप राज्य कहते हैं वहीं बोली जाती है। उड़िया ज़बान पूछा जा रहा है, तो ये उड़िया कर्नाटक में नहीं है बल्कि उड़ीसा में। अहमद फराज के शायरी के कितने मजमूए शामिल हैं? तो अहमद फराज के शायरी के कितने मजमूए? तो कुल मिलाकर 12 मजमूए जो है वो अहमद फराज के आपके निसाब में शामिल हैं। नसीम के मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। तो नसीम के गुलज़ारे नसीम हैं। ड्रामा की तकमील का लाज़मी उनसर क्या है? तो आपको मालूम होगा स्टेज है। सूरज ग्रहण किसे कहते हैं? जी हाँ, सूरज ग्रहण हम किसे कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो एक आता है सूरज ग्रहण और एक है चांद ग्रहण।
تو سورج گرہن جب چاند کا سایہ سورج پر پڑتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سورج گرہن. اور جب سورج کا سایہ چاند پر پڑتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ چاند گرہن کہتے ہیں. تو بس یہی چیز لکھنا ہے کہ جب چاند کا سایہ سورج پر پڑتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سورج گرہن کہتے ہیں. بس اس کا جواب اتنا ہی لکھنا تھا. اور اگر پوچھ دیتا کہ چاند گرہن کسے کہتے ہیں تو آپ کیا کہتے؟ جب سورج کا سایہ چاند پر پڑتا ہے تو اسے ہم چاند گرہن کہتے ہیں. شہباز کی 2 کتابوں کا نام لکھیے. تو ان کے نام صحیح ہے 2-3 کتاب، جیسے رباعیات شہباز، خیالات شہباز یا پھر باقیات شہباز. تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے تھے. رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو ان کا نام اختر ہے. ڈاکٹر محمد محسن کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پٹنہ یونیورسٹی میں ڈاکٹر محمد محسن پروفیسر تھے. قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو کٹی ہوئی شاخ قمر جہاں کا افسانہ ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے. ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا؟ تو پٹنہ یونیورسٹی سے جو ہے یہ ملازمت کا آغاز کیے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعد میں تبادلہ ہو جاتا ہے BN کالج میں. تو اگر ابھی جو سوال پوچھا گیا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا، تو جواب ہوگا پٹنہ یونیورسٹی، نہ کہ BN کالج. BN کالج میں ان کا تبادلہ ہوا لیکن بعد میں، لیکن شروعات پوچھا جا رہا ہے تو یہ پٹنہ یونیورسٹی. آگے ہے چکبست کا انتقال کس بیماری سے ہوا؟ جی ہاں، تو چکبست کا انتقال کیا ہوتا ہے کہ فالج تو آپ جانتے ہی ہیں. فالج کا حملہ جو ہے وہ چکبست پر ہوا، جس وجہ سے جو ہے یہ ان کا انتقال ہوا. کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ 1926 میں ایک مقدمہ کے سلسلہ میں چکبست جو ہے وہ رائے بریلی تشریف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب وہاں تشریف لے گئے اور وہاں کی عدالت میں وہ کامیابی کے ساتھ بحث بھی کی، لیکن اسی دن سہ پہر کو وہ لکھنؤ جانے کے لیے اسٹیشن آئے ہے نا، اور ٹرین میں بیٹھے ہی تھے کہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے دماغ پر فالج کا حملہ ہوتا ہے اور پھر زبان بند ہو جاتی ہے. آنن فانن میں ان کا علاج وہیں پر ہوتا ہے، لیکن تب تک کافی لیٹ ہو جاتا ہے، جس وجہ سے جو ہے وہ 7 بجے شام کو اسٹیشن پر ہی چکبست کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے لاش کو لکھنؤ لایا جاتا ہے اور وہیں پھر آخری رسوم جو ہے وہ ادا کر دی جاتی ہے. تو چکبست کا انتقال ان کے دماغ پر فالج کا حملہ ہوا جس وجہ سے ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب آگے ہے 6 کوشچن جس میں سے 3 سوال کا جواب دینا ہے. 5 مارکس کا ہے. شامل نصاب نظم انڈیا گیٹ کا خلاصہ لکھیے، یا ڈپٹی نذیر احمد کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیے، یا گلوبل وارمنگ کے کیا کیا اسباب ہیں، یا رقیہ بھابھی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں تحریر کرے. ان 4 میں سے آپ کوئی ایک کوشچن بنا لے اگر میں مشورہ دوں ہے نا. ان 4 میں سے کسی ایک کا جواب آپ لکھ لیں، اور بقیہ 5 واحد جمع ہے اور 5 ضد بنانے ہیں، تو یہ تو آسان ہوتا ہے. تو درج ذیل میں کسی 5 کے جمع لکھنا ہے، تو منزل کا منازل، اسی طرح دلیل کا دلائل، عنصر کا عناصر، باب کا ابواب، فلک کا افلاک، خیال کا خیالات، شہید کا شہدا، غیر کا اغیار، شریف کا شرفا ہونی چاہیے، خبر کا اخبار. ویسے آپ کمنٹ میں دیکھ لیں گے. آگے دیکھیے، تو اس میں سے کل جو 10 ہے 10 جمع ہے، اس میں سے 5 کا ہی جواب آپ کو دینے. آگے ہے کسی 5 کا ضد بنائے یعنی الٹا. تو بلند کا کیا ہوگا؟ بلند کا الٹا پست ہے نا. عزت کا ذلت، جدید کا قدیم، آرام کا تکلیف، وجود کا آپ کمنٹ میں دیکھ لیں گے، شروع کا آخر، ممکن کا ناممکن، اسی طرح آسمان کا تو آسمان کا زمین، تلخ کا شیریں، اور اپنا کا پرایا. تو اس طرح سے سارے سوالوں کا جواب آج کی اسی ویڈیو میں بتایا گیا ہے. ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں. پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.